جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریرہ۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں آج بات کریں گے پاناما جی آئی ٹی کے حوالے سے، جس کے 60 دن مکمل ہونے میں اب صرف ایک دن رہ گیا ہے، اور یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ حکومت کے خلاف نون لیگ اور شریف فیملی کے خلاف آخر سازش کون کر رہا ہے؟ شور مچا ہوا جی، خاتون کو بلا لیا وہاں، وہ بیچاری بے نظیر بھٹو کو جو اس کی ضیاء الحق کے زمانے میں وہ بھول گیا سر۔ پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ اب اگر اس کے خلاف سازش باز نہیں آئے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو۔ عمران خان صاحب سے بات کریں کہ جن کا پاکستان کے اندر ایسٹ ہے اور آج تک جو ہے نا کوئی منی ٹریل سامنے نہیں آ سکی ہے، اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو الجھاؤ کی اجازت مت دیجیے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ پر پچھلے 70 سال میں تو کسی عدالت نے کسی کو جو ہے وہ کوئی سزا نہیں دی۔ پاکستان کی سیاست میں آج بڑی ہلچل کا دن تھا، کیونکہ پاناما جے آئی ٹی اس کے 60 دن مکمل ہونے میں اب صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ کل 7 جولائی پاناما جے آئی ٹی کی تحقیقات کے لیے جو 60 دن سپریم کورٹ نے دیے تھے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ ایک دن باقی رہ گیا ہے، الٹی گنتی مسلسل جاری ہے، کاؤنٹ ڈاؤن مسلسل جاری ہے۔ 10 جولائی کو پاناما جے آئی ٹی نے اپنی حتمی فائنل رپورٹ پیش کرنی ہے، جس کے بعد آگے کیا ہوگا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ فی الحال پاناما جے آئی ٹی جو بھی دستاویزات اب تک اس نے جمع کی ہیں، جو بھی بیانات اب تک اس نے پیشیوں میں ریکارڈ کیے ہیں، ان سب کے حوالے سے رپورٹ مرتب کر رہی ہے، دستاویزات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ادھر آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بڑے صاحبزادے حسین نواز صاحب اچانک دوحہ روانہ ہو گئے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ قطری شہزادے سے ملاقات کریں گے اور پاناما جے آئی ٹی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوگی۔ اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا حسین نواز صاحب کے اچانک دوحہ روانگی کے حوالے سے سامنے نہیں آیا، اور یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ وہ واپس کب آئیں گے، کیا وہ قطری شہزادے کے ساتھ واپس آئیں گے یا کوئی مزید خبر لے کے آئیں گے۔ ادھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے 2 ممبرز وہ کل ہی دبئی سے واپس آ گئے تھے۔ وہ دبئی کیا کرنے گئے تھے، دبئی سے کیا خبر لے کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ فی الحال اتنی بات تو مسلمہ ہے کہ جے آئی ٹی ابھی تک قطر نہیں گئی۔ اگر جے آئی ٹی قطر نہیں جاتی تو اس کیس کے اہم فریق یعنی کہ شریف فیملی اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ، انہیں سب سے بڑے تحفظات یہ ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اگر قطر نہیں جاتی، اگر قطری شہزادے سے سوال جواب نہیں کرتی، تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے 13 سوالات میں سے اہم ترین سوال نمبر 7 کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ قطری خط حقیقت تھی کہ فسانہ وہ ادھورا رہ جائے گا، اور شریف فیملی کے مطابق، نون لیگ کے مطابق اگر جے آئی ٹی قطر نہیں جاتی تو پورا کیس ادھورا رہ جائے گا، اور اس کیس کی تحقیقات کو تسلیم کرنے میں بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ 10 جولائی جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے نون لیگ اور شریف فیملی کے بیانات میں مزید تیزی آتی جا رہی ہے، اور آج تو سازش کی گونج ایک نیا رخ اختیار کر گئی، کیونکہ نون لیگ کے رہنماؤں نے، خاص طور پہ مصدق ملک صاحب جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں، انہوں نے آج بڑی خطرناک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہ نہ صرف نئے سنگین الزامات عائد کیے، بلکہ 3 سوالات جے آئی ٹی کے سامنے رکھ دیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم
शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई सुल्तानी गवाह तलाश कर रही है? क्या जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ जिन्होंने सुल्तानी गवाही दी थी, मसूद महमूद, उनकी तरह का कोई नया सुल्तानी गवाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तलाश किया जा रहा है? नून लीग ने JIT से यह भी सवाल किया कि क्या वो एक्सटेंशन ढूंढ रही है, क्या वो 60 दिन के बजाय इन तहकीकात को बढ़ाना चाहती है, एक्सटेंशन लेना चाहती है अपनी तहकीकात में, और इलेक्शन 2018 तक इन तहकीकात को बढ़ा चढ़ाकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस बिल्ड करना चाहती है या उन्हें मेलाइन करना चाहती है? और सबसे संगीन इल्जाम जो मुसद्दिक मलिक साहब ने लगाया वो ये कि शरीफ फैमिली को और नून लीग को ऐसा लगता है कि JIT ने एक मखसूस खाका, एक मखसूस फैसला तैयार कर लिया है और उसके अलावा वो कोई फैसला सामने नहीं लाए जाना चाहते। साजिश कौन कर रहा है? इन तमाम सवालात में मुसद्दिक मलिक साहब ने, नून लीग ने एक मुबहम सा इशारा दे दिया, लेकिन इन साजिश के पीछे अनासिर कौन है, उनकी तफसीलात आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उधर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो कि ताजिकिस्तान के दौरे पर थे और एक कासा 1000 तवानाई के मंसूबे के हवाले से नई डिटेल्स वो सामने लेके आए, वो बहुत पुरुम्मीद हैं। उन्होंने वतन वापसी पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में से शरीफ फैमिली और नून लीग सुरखरू होकर निकलेगी। साजिश की बात हो रही है तो इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा सवाल उठाया है। सवाल किया आज मीडिया टॉक करते हुए चित्राल से वो वापस आए कि बताया जाए कि नून लीग के खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रही है? क्या आर्मी कर रही है? इमरान खान साहब का क्या कहना था, जरा सुनिएगा। ये क्या, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? ये अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं, ये पाकिस्तानी फौज के पीछे पड़ गए हैं। इमरान खान साहब कह रहे थे कि बताया जाए कि साजिश कौन कर रहा है नून लीग के खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट कर रही है या फौज कर रही है, क्योंकि अब नून लीग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गई है, फौज के पीछे पड़ गई है। उधर पीपल्स पार्टी ने भी बिल्कुल ऐसा ही मुतालबा किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने आज मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म साहब बताएं कि साजिश कौन कर रहा है, साजिश के पीछे कौन है, और अगर जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हुई तो फिर हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे, उस साजिश के खिलाफ खड़े होंगे। एक तरह से खुर्शीद शाह साहब ने दबी दबी सियासी हिमायत का ऐलान कर दिया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए अगर कोई साजिश हो रही है। खुर्शीद शाह साहब ने साथ ही ये शर्त भी लगा दी है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साजिश के बारे में नहीं बताते या इसके पीछे कौन से अनासिर हैं उसके बारे में नहीं बताते तो फिर वज़ीर आज़म साहब एक कौमी मुजरिम होंगे। ये तो खुर्शीद शाह साहब का बयान था। आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से यह भी मुतालबा कर लिया है कि आप वज़ीर आज़म तब्दील कर लें, अगर कोई मसला है तो फिर नून लीग, उसकी अक्सरियत है कौमी असम्बली में, वो कोई नया वज़ीर आज़म ले आए। साजिश के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अगर साजिशें हो रही हैं तो इन्हें बर्दाश्त करें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी और नून लीग भी इन्हें बर्दाश्त करे, क्योंकि जब पहले साजिश हुई थी और उनका इशारा था 2014 के धरने की तरफ, तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने आपका साथ दिया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। कल ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब हर वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे, और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को, जिनको वो अपना बड़ा भाई कहते हैं, उन्हें मशवरा दे दिया कि आप वज़ीर आज़म तब्दील कर लें। उधर इमरान खान साहब के जो खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाहौर में आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया गया, और ये मुतालबा किया गया वकला की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ने रैली निकाली और मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। उधर इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग का केस, हाशिम भुट्टा साहब वाली दरखास्त, उसका आज भी इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा नया एतराज़ कर दिया और ये कहा कि जिन हाशिम भुट्टा की दरखास्त है उनके भाई नसीर भुट्टा वो नून लीग के एक साबिक MNA हैं और हुदैबिया पेपर मिल्स केस में वज़ीर आज़म के हक में गवाही भी दे चुके हैं। तो इस तरह से ये फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में जो केस है वो इमरान खान साहब के मुताबिक नून लीग की एक साजिश है उनके खिलाफ। उधर जो हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इमरान खान साहब अपनी मुकम्मल मनी ट्रेल नहीं दे सके।
मुकम्मल मनी ट्रेल के मुकम्मल दस्तावेजी सबूत फराहम नहीं कर सके। अलबत्ता मनी ट्रेल का एक चार्ट दे दिया गया है, लेकिन अभी भी मनी ट्रेल के हवाले से बहुत से दस्तावेजात हैं जो कि नामुकम्मल हैं। तो ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। खासतौर पर ये सवाल उठाएंगे कि आखिर साजिश कौन कर रहा है, और ये सवाल भी करेंगे कि 10 जुलाई बस 3 ही दिन उसमें बाकी हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी या फिर ट्रायल चलेगा? इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं लाहौर स्टूडियोज में नून लीग के सीनियर मरकजी रहनुमा पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बहुत सवाल आता है, और चूंकि आज एक बड़ी सियासी हलचल का दिन था, सबसे पहले ये बताएं कि साजिश कौन कर रहा है? वो इमरान खान साहब का शॉट रेडी है जी हमारे पास। मैं राना साहब को दोबारा सुनवाना चाहती हूँ साजिश वाला। राना साहब जरा दोबारा सुन लें। इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि जी साजिश कौन कर रहा है, बताएं आप। सुप्रीम कोर्ट कर रही है, फौज कर रही है, खुर्शीद शाह साहब ने भी मुतालबा किया है कि जी आप बताएं साजिश कौन कर रहा है। सुनवाइएगा जी सर। क्या मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? ये अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं, ये पाकिस्तानी फौज के पीछे पड़ गए हैं। राना साहब नाम लें, साजिश कौन कर रहा है? इमरान खान साजिश कर रहा है। बिल्कुल। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतने भोलपन का जो है ये मुजाहरा कर रहा है। इमरान खान जो है वो इस पूरी साजिश का जो है वो फ्रंट फेस है, ये मोहरा है। और 2014 में जब ये साजिश शुरू हुई है तो इसने एक नहीं, इसने अपनी जमात के एक से ज़्यादा सीनियर लीडर्स को, जब वक्त आएगा तो हम भी बात करेंगे। नहीं, वक्त कब आएगा? 2014 में भी वज़ीर आज़म साहब, मुझे याद है आप भी कहते रहे 2014 में कि जी साजिश हो रही है हमारी हुकूमत के खिलाफ, तब भी नहीं बताया आपने। नहीं बताया, अब भी वक्त नहीं आया। देखे बात ये है कि इसने जो बातें की हैं, या तो ये हो ना कि इसके मतलब कोई बात हुई नहीं है। ठीक। तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट थे जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी ने बीइंग प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ 2014 में बात की। आप 2014 को छोड़े, उसने ये जून 2017 में, अभी 10 दिन नहीं हुए, उसने क्या नाम नहीं लिया? उसने ये बताया नहीं कि धरना वन जो है, नहीं सुन ले, तो उसने बताया कि धरना वन जो है वो एक साजिश थी। उस साजिश के पीछे इमरान खान ने ये हमें बताया कि बात हो गई है। किससे? चीफ जस्टिस, उसने नाम लिया है बकायदा, चीफ जस्टिस से बात हो गई है। चीफ जस्टिस हमारा आदमी है। जुडिशल कू होगा, 90 दिन के लिए होगा, 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद हमारी हुकूमत आ जाएगी। यही मेरा सवाल है। जावेद हाशमी साहब ने तो नाम लिए, बात ये जनरल्स के भी नाम लिए, हाशमी ने, आप लोग कहते हैं कि अब ये धरना 2 उसी का सीक्वल है। नहीं सुन लेना, जावेद हाशमी ने नाम लिए, उसने जनरल्स के नाम लिए, उसने इमरान खान का नाम लिया। उसने कहा कि इमरान खान ने मेरे साथ बात की है। मैंने जो पहले बात किया है, इमरान खान की पार्टी के एक से ज्यादा लीडर्स ने मेरे साथ भी बात की है कि यार ये देखें, ये जो है वो हमें जो है वो कहा जा रहा है। अब मामला ये है, आपसे किस-किसने बात? देखें बात ये है कि आप नाम लेना, खुल के नाम ले। बात ये है कि जब यानी मिसाल के तौर पे जावेद हाशमी ने कहा है, उसने कहा मुझे बुलाओ, मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाओ, मेरा बयान रिकॉर्ड करो, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। इमरान खान को मेरे सामने बुलाओ। जावेद हाशमी के जावेद हाशमी के सर पे, जावेद हाशमी के सर पे उसने कहा कि मेरे सर पे भी कुरान रखो, इसके सर पे भी कुरान रखो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ और मैं ये साबित ना कर सकूँ तो मुझे सजा दो, वरना जो है इसको सजा दो। इस वक्त तो आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो क्या ये वही साजिश है 2014 वाली? जी बिल्कुल। ये जो इमरान खान है, इसके पीछे जो कुव्वतें हैं, वो कुव्वतें, पीछे कौन सी कुव्वत है? सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, हम फौज है? नहीं, हम किसी को हम इस तरह से जो है वो मेंशन ना हमने पहले किया है, ना हम करेंगे। लेकिन मामला ये है कि धरना वन के पीछे जो कुव्वतें थी, जिसका नाम खुद इमरान खान ने लिया, इस बात के गवाह मौजूद हैं। ये इमरान खान प्रूव करें या वो लोग जो है वो प्रूव करेंगे। हाशमी साहब ने कहा जजेस भी थे और जनरल्स भी थे। नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने ये जावेद हाशमी साहब नहीं, जावेद हाशमी ने ये कहा कि इमरान खान ने अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत को ये कहा जी। और उसने कहा कि
میرے سر پہ بھی قرآن رکھیں، اس کو بھی بلائیں، اور جو ہے وہ آمنے سامنے بلائیں۔ ججز بھی شامل تھے اور جنرلز بھی شامل تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کی سازش بات یہ ہے کہ یہ اس سازش میں جو لوگ شامل تھے یہ کس نے کہا؟ عمران خان نے۔ بات تو یہ ہے نا، عمران خان کو جو ہے وہ بلایا جائے سپریم کورٹ میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جاوید وہ کیا نام ہے اس کا، نہال ہاشمی، اس نے ایک جوش خطابت میں جو ہے وہ بات کی، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت دور دور تک بھی جو ہے وہ نہ تھی، نہ ہو سکتی ہے، نہ وہ اس پوزیشن میں ہے، تو اس کو تو بلا لیا ہے۔ جاوید ہاشمی کہتا ہے کہ جی وہ نام لے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، میں اس کو ثابت کرنے کو تیار ہوں، اور مجھے بلایا جائے، میرا بیان ریکارڈ کیا جائے، عمران خان کو بھی بلایا جائے اور اس بات کو انکوائر کیا جائے۔ اب اگر جاوید ہاشمی کو بلایا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی بلایا جائے۔ بات یہ ہے نا کہ کسی فورم پہ بات ہونی چاہیے نا، جس کا کوئی کنکلوژن ہو، جس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنے، جس کی کوئی جج بنے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، آپ لوگ وہاں بھی نہیں بتاتے کہ سازش ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں کون سا کیس چل رہا ہے؟ پاناما کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس تو ہمارے اوپر چل رہا ہے نا، تو آپ لوگ وہ سازش کرنے والے جو سازش کا بورا ہے، میڈیا پر کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو اس ملک کو انتشار اور افراتفری میں دھکیلنا چاہتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی کیس نہیں چل رہا، اس کو تو کوئی بلا کے نہیں پوچھ رہا۔ اس کو تو بلا کے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ لیڈر ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا بات جو ہے ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں، آپ کی بات کا جو ہے وہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو تو یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ آپ لوگ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، تو پھر میڈیا پہ آ کے نام بھی لے دینا کہ سازش کون کر رہا ہے۔ یہ عمران خان کر رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے، بالکل۔ کیسے کر رہا ہے یہ سوال کروں گے، اور یہ کیسے کر رہا ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ہوا ہے۔ دیتے ہیں عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ ہے اور آپ لوگ سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کا جواب آپ سے لوں گی سر، لیٹس ٹیک اے بریک، اس کے بعد رانا صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان وہ ہیں جو کہ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں، لیکن وہ قوتیں کون ہیں رانا صاحب فی الحال ان کا نام نہیں لے رہے۔ رانا صاحب آپ نے آج ہی لیکن ان قوتوں کا نام جس حد تک جاوید ہاشمی نے لیا ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، سن لینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کھل کے بات ہو رہی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی نے ان قوتوں کے نام لیے، کہا کہ جاوید ہاشمی، دیکھیں بات یہ، جاوید ہاشمی نے، آپ اس بات کو تھوڑا سا اس میں جو فرق ہے، جاوید ہاشمی کہہ رہا ہے کہ یہ بات جو وہ کہہ رہا ہے عمران خان نے بتائی، تو بلائیں عمران خان کو۔ جاوید ہاشمی اس بات کو ثابت کرنے کو تیار ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ حکومت کے خلاف نہیں، یہ اس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ ملک کو انتشار اور افراتفری میں دھکیلنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے، اور یہ فارن فنڈنگ والا جو معاملہ ہے، اس کی فارن فنڈنگ سامنے لائیں۔ اگر اس کی فنڈنگ کے سورسز جو ہیں ان کے تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان دشمن قوتوں اور لوگوں کے ساتھ جا کے ملیں تو پھر یہ ساری بات سامنے آ جائے گی۔ وہ فارن فنڈنگ میں جواب جمع کروا دیں گے نا، آپ تسلی کروائیں گے؟ تسلی رکھیں، یہ میری بات نوٹ کر لیں، نہیں کروائیں گے۔ آپ کہہ رہے نہیں کروائیں گے؟ بالکل نہیں، اگر کروا دیا تو میں کہتا ہوں یہ کروائیں گے نہیں، تسلی رکھیں، یہ کروائیں گے تو پھر ان کے تانے بانے ہر اس قوت سے جو پاکستان دشمن ہے، جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، اس کے ساتھ مل کے ملیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کا احتساب کریں، اپنا نہ کروائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دیں، پھر آج تک تو اس نے فارن فنڈنگ کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں، باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کروائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر تفصیل سے آپ سے میں بات کروں گی، لیکن جو سازش، کیونکہ آج سازش کی بڑی گونج ہے، اور جیسے جیسے 10 جولائی قریب آ رہی ہے ویسے ویسے سازش کی گونج کو بڑھایا جا رہا ہے، اور آج تو مصدق ملک صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے، نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ جی آئی ٹی نے ایک مخصوص فیصلہ تیار کر کے رکھ لیا، اور اس کے علاوہ آپ کسی اور فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، کوئی اور فیصلہ آپ دیں گے بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے پیچھے بھی وہ سازش کے تانے بانے ہیں۔ آپ نے آج کہا کہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ نہیں ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ ہی ہے، اور آپ لوگ جی آئی ٹی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کا مطلب سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں۔ ذرا خان صاحب کی بات ذرا سنوا دیں پلیز، خان صاحب کی بات۔ جی آئی ٹی کو جو بدنام کرنا شروع کیا ہے، جی آئی ٹی کا مطلب سپریم کورٹ، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
خان صاحب کہتے ہیں جے آئی ٹی کا مطلب سپریم کورٹ ہے. اس بندے کو یہ نہیں معلوم کہ جے آئی ٹی کا مطلب جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے. سپریم کورٹ آپ مجھے بتائیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کبھی سپریم کورٹ ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے بنائی ہے فار انویسٹیگیشن. کیا اسے وہ آئینی تحفظ یا جے آئی ٹی کی رپورٹ کو وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہو سکتا ہے؟ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کی بنیاد پر ہی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. لیکن سپریم کورٹ اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. اس رپورٹ کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, اس رپورٹ کے اوپر اس کے ایک ایک لفظ کو آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہم کریں گے. بات یہ ہے کہ سپریم آپ لوگ جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں تسلیم کریں گے منو آن. دیکھیں بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اگر تو وہ کسی دلیل پہ مبنی ہو اور کسی ایویڈنس پہ مبنی ہو تو اس کو لوگ بھی تسلیم کریں گے اور ہمیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر اس نے صرف جو ہے وہ ایک اپنی ہی جو حاشیہ گری کی ہو, اب مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ جی جو قطری کا خط ہے وہ متھ ہے یا ریئلٹی ہے. بالکل ٹھیک. متھ اور ریئلٹی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ متھ تو یہ ہے کہ ایک آدمی خود سے ہی کو بات کر دے کہ جی وہ فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ قطری شہزادے کو جے ٹی نے خود خط لکھا, اسے کہا کہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, ہم نے آپ کا بیان ریکارڈ کرنا ہے. اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ ہمیں کہیں, ہم آپ کے ساتھ 2 ممبر جو ہے وہ بھیج دیں گے, وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ ویڈیو لنک پہ اوپر جو ہے وہ اپنا بیان دے دیں. اس کے بعد جب یہ بات سامنے آئی, جو سننے میں آیا کہ جی قطری شہزادے نے تو آنے سے انکار کر دیا ہے, تو کیوں نہیں آتے؟ عمران خان صاحب نے آج یہ سوال اٹھایا نا کہ تلور کا شکار کرنے آ جاتے ہیں. سن لیں تو انہوں نے 3 آپشن کیوں دیے. اب جب یہ پتا چلا کہ وہ نہیں آ رہے, انہوں نے کہا کہ جی اس کو ونڈو سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے, اس خط کو, اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جب اب یہ ثابت ہونے کو ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قطری شہزادہ نے ان 3 آپشن میں سے ایک آپشن مان لی ہے, اس نے کہا جی آئیں اور میرا بیان ریکارڈ کریں. اب کبھی یہ سفارت خانے کا بہانہ, کبھی ادھر کا بہانہ, کبھی ادھر کا بہانہ. بھئی بات یہ ہے نا کہ جائیں نا, یہ جائیں اور جا کے اس کا بیان ریکارڈ کریں. اب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اچھا, حسین نواز صاحب دوحہ کیوں گئے؟ یہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ وہ دوحہ گئے ہیں, لیکن اگر گئے بھی ہوں تو ٹھیک ہے, وہ اپنے کسی کام سے گئے ہوں گے. اور اگر یاری قطری شہزادے سے ملاقات کے لیے گئے, دیکھیں اگر وہ ملاقات کریں بھی تو وہ ان کے جو ہے وہ گواہ ہے, یا انہوں نے ان کے بارے میں جو لیٹر لکھا ہے, اگر وہ بات کریں بھی تو ان کا بات کرنا بنتا ہے. یہ کوئی ایسی جو ہے وہ معیوب بات تو نہیں ہے, کوئی انہونی نہیں ہے, انہونی نہیں, اور کوئی ایکسیپشنل چیز نہیں ہونے جا رہی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا قطر جانا یا اس قطری شہزادے سے ملنا جو ہے یہ بالکل کوئی آؤٹ آف دی وے بات تو نہیں ہے. جبکہ پاکستان میں پاناما جے آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے, تحقیقات کر رہی ہے, ایسے میں حسین نواز صاحب تو بھئی میں نے جس آدمی کا اپنے آپ کو جو ہے وہ بزنس پارٹنر شو کیا ہے, میں نے اس کا لیٹر جو ہے وہ اپنے ثبوت میں لا کے دیا ہے, تو اس آدمی کو میں جانتا ہوں, اس آدمی سے میں ملتا رہا ہوں, اس آدمی سے میرے مراسم ہے, میرا اسے بزنس ہے, تو اس کو ملنا جو ہے میرا, اس میں تو کوئی امر جو ہے وہ مانے نہیں ہے. کچھ مزید, لیکن اب کوئی مزید خط تو نہیں آنے والے قطر سے, کوئی مزید جواب تو نہیں آنے والے؟ نہیں, اب تو وہ بیان دینے کو تیار ہے, یہ جائیں اس سے جا کے جو ہے وہ بیان تصدیق کروائیں. لیکن جب سے یہ معلوم ہوا ہے, دیکھیں یہ عمران خان کی اب آپ نے یہ مختلف اس کے کلپس دکھائے ہیں, وہ بھی شاید آپ کے پاس ہوگا, یہ ادھر نقشہ گلی بھی تھا, اس نے کہا جی دیکھیں جی وہ قطری شہزادے کا خط جو ہے وہ صرف ایک ہی ثبوت تھا ان کے پاس. اب وہ قطری شہزادہ وہ تو بھاگ گیا, وہ کہتا میں نے بیان نہیں دینا, ان کا کیس تو ختم ہو گیا. اب جب وہ آ رہا ہے, وہ بیان دینے کو تیار ہے, اب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھیں سفارت خانے میں نہیں آ رہا, وہ فلاں جگہ پہ نہیں آ رہا, اب اس کا جو ہے وہ بیان لینے کو تیار نہیں. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ مصدق ملک صاحب نے یہ بات کی ہوگی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح کی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے. یہ بہت سنگین الزام لگا رہے ہیں آپ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ٹیم ہے اس نے جو بھی رپورٹ تیار کرنی ہے, اس رپورٹ کو اور فریم ورک کے اندر جے آئی ٹی کام کر رہی ہے. لیکن اور آپ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے ایک خاکہ فیصلہ تیار کر رکھا ہے پہلے سے. جو جے آئی ٹی ہے وہ سپریم کورٹ کے جو وہ خاکہ ہے, جو لیمیٹیشنز ہیں, ان کے اندر وہ کام کر رہی ہے. لیکن جے آئی ٹی کے کنڈکٹ کو اور جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو قطعی طور پہ وہ تقدس, وہ آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہو سکتا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر سکتی ہے, اور تقدس حاصل نہیں ہے. جی بالکل نہیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر سکتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے, اس کو پارشلی ایکسیپٹ کر سکتی ہے, اس کو پارشلی جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے طے ہیں.
جو جی آئی ٹی ہے وہ 60 دنوں سے زیادہ وقت نہیں لے سکتی. جے آئی ٹی کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ 2+2 آپ لوگوں کو ایکسٹینشن کے مسئلے کیوں ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہوں ایکسٹینشن کے مسئلے ہوتے ہیں. نہیں ہم تو نہیں کہتے ہم تو کہتے ہیں کوئی ایکسٹینشن لے نہیں سکتی. صدیق ملک صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی کو لگتا ہے کہ جے آئی ٹی ایکسٹینشن لینے جا رہا ہے لیکن اس کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے؟ سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ 60 دن میں آپ نے کارروائی مکمل کرنی ہے, ہم وقت نہیں دے سکتے. سر جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وقت نہیں دیا جائے گا جے آئی ٹی کو, تو آپ کو کیوں لگتا ہے؟ تو اب نہیں دیا جائے گا نا. آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ حتمی ہونی چاہیے. تو پھر یہ کہاں سے آگئے؟ نیدر ہیئر نار دیر نہیں ہونی چاہیے. ایکسٹینشن کے تحفظات کہاں سے آئے؟ بات یہ ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے 60 دنوں میں, اس نے ماں سوائے ہمارے گواہوں کو دمکانے کے, اس نے ماں سوائے مسعود محمود تلاش کرنے کے, اس نے ماں سوائے گواہوں کو دھمکیاں دینے کے, اس نے ماں سوائے الزام علیحان جو ہیں جن کے اوپر الزام ہے انہی کو کراس ایگزامن کرنے اور انہی کو 6 گھنٹے سوالات کرنے کے, اس کے علاوہ اس نے کام ہی کو نہیں کیا. وہ بھائی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے اس کو سامنے بٹھا کے اسے 6 گھنٹے جو ہے وہ تو آپ گفتگو کرتے رہو. اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے ہماری مرضی کے مطابق نہ کرے, لیکن انویسٹیگیشن کا کام ہوتا ہے کہ جا کے ایویڈنس کلیکٹ کرے, ایویڈنس سرچ کرے, ایویڈنس جو ہے وہ تلاش کرے. آپ لوگوں نے دینا ہے, مطلب آپ لوگوں نے نہیں, نون شریف فیملی نے دینا ہے. وہ کیسے؟ شریف فیملی پر بارے ثبوت. بھئی بات یہ ہے کہ الزام سپریم کورٹ کا سر آپریٹو پارٹ آف دا آرڈر میرے پاس پڑا ہے. کیا وہ کہہ رہی ہے کہ آپ رسپونڈنٹ نمبر 1 6 اور 7 کو بلائیں, 1 7 اور 8 کو بلائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ لیں اس کو, انہوں نے کہا کہ ان کو بلائیں اور ان کو ڈائریکشن ہے. رسپونڈنٹس نمبر 1 7 اور 8 are directed to appear and associate themselves with the GIT as and when required. ٹھیک ہے, وہ پیش ہو گئے. تفصیلی فیصلہ ہے انہوں نے جو ان سے انہوں نے بات چیت کی, انہوں نے کی جو انہوں نے نہیں ایویڈنس. بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایویڈنس دینی ہے اس ایویڈنس کو ڈسپروو کرنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں. ہم نے جو ایویڈنس دیا یا تو یہ اس ایویڈنس کو پھر ایکسیپٹ کریں گے, ٹھیک, اگر یہ ریجیکٹ کر دیں گے, ریجیکٹ کریں گے تو پھر کسی ایویڈنس سے کریں گے نا, وہ کہاں سے لائیں گے؟ کاؤنٹر ایویڈنس سے کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں تو یہ گئے نہیں کہیں بھی, یہ تو بیٹھے ہیں ادھر جو ہے وہ فیز 8 پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ بات آج آپ نے کی ہے کہ نہ جے آئی ٹی قطر گئی, نہ دبئی گئی, نہ جدہ گئی, نہ لندن گئی, کہیں نہیں گئی. تو اگر یہ ان 4 یہاں پہ بیٹھی ہے, نہ پاناما گئی, اگر ان 5 مقامات میں سے کہیں نہیں جاتی جے آئی ٹی, کیونکہ ابھی 3 دن پڑے ہیں باقی, اگر نہیں جاتی 3 دنوں میں جو ایویڈنس حسن اور حسین نواز نے جو اپنے ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں ان کی تصدیق جو ہے وہ یہاں فیز 8 سے ہونی ہے یا وہاں لندن سے ہونی ہے؟ یہ گئے ہیں وہاں پہ, مجھے ایک بریک, ان کی تصدیق کروائی ہے انہوں نے. مجھے ایک بریک لینے دیں. ایک رانا صاحب ایک قانونی اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جے آئی ٹی اگر شریف فیملی کے ایویڈنس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو کس کاؤنٹر ایویڈنس کی بنیاد پہ ریجیکٹ کرے گی. اسی نقطے سے بات کا آغاز کریں گے آفٹر بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رانا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ شریف فیملی کے ایویڈنس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جے آئی ٹی کے پاس کاؤنٹر ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر جے آئی ٹی نہ قطر جاتی ہے, نہ دبئی, نہ جدہ, نہ لندن, نہ پاناما, تو پھر جے آئی ٹی کی تحقیقات کو آپ تسلیم کریں گے, ہاں یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کا ایک لفظ جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر آبجیکٹ کرنے کا اپنا اختیار جو ہے اس کو بالکل ہم محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کریں گے. یہی وجہ ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ میں کہا, اپلیکیشن دی, وہ سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. وہ بھئی اگر ہم خاموش رہتے یہ 60 دن اور اس کے بعد ہم بات کرتے کہ جی جے آئی ٹی میں یہ ساری چیزیں, وہ جو بھی واٹس ایپ ہے, اس کی جو رپورٹس ہیں, جو پکچر لیک ہوئی ہے, تو ہمیں یہ کہا جاتا کہ جی آپ 60 دن سوئے ہوئے تھے, آپ نے تو 60 دن میں بات ہی کوئی نہیں کی. ہم نے اپنے ہر آبجیکشن کو جو ہے وہ آن ریکارڈ جو ہے وہ رجسٹر کرایا. اب اس کے بعد جو ہے ان کی بنیاد کے اوپر ہم جو جے آئی ٹی رپورٹ پیش کرے گی, جو ہمارے اس میں جو اس کا پورشن ہمارے خلاف ہوگا, اس کو جو ہے وہ ہم اس سے کنفرنٹ کریں گے. نہ دبئی, نہ لندن, نہ پاناما, تو اس صورت میں تحقیقات تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں اس صورت میں اس کی جو تحقیقات ہیں وہ مثال کے طور پہ حسین نواز صاحب نے
جو ہے وہ مے فیئر جو پراپرٹی ہے اس کے متعلق وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پیش کیے. اب ان ڈاکومنٹس کو اگر انہوں نے غلط ثابت کرنا ہے یا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ کوئی کاؤنٹر ایویڈنس پیش کریں گے تو پھر ہے نا. اگر یہ ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر بھی اس کو تو کوئی نہیں اگر مانے آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ اعتراضات اٹھائیں گے تو اسی رپورٹ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے. اس کا مطلب کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ اگر ہمارے اعتراضات میں جو ہے وہ وزن ہوگا تو سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر سکتی ہے. کوئی سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بائنڈنگ تو نہیں ہے, وہ پابند تو نہیں ہے. یہی تو معاملہ ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے اس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی تھی. اس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی بجائے وہ گواہوں ہمارے گواہوں کو کراس ایگزامن کر رہے ہیں, ان کو دھمکا رہی ہے. پوائنٹ پھر جنم لیتا ہے کہ پھر 10 جولائی کے بعد کیا ہوگا. کیا جے آئی ٹی کی فائنل رپورٹ پہ ہی سپریم کورٹ فیصلہ سنا دے گی یا پھر مزید ٹرائل چلے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں نے جو فیصلہ پڑھا ہے اور قانون کی کوئی تھوڑی بہت جو ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھے سمجھ ہے, جے آئی ٹی جو ہے وہ جو بھی رپورٹ کرے اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی سزا یا جزا کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آج تک پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی 70 سالوں میں کسی انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی کورٹ نے کسی کو سزا یا جزا نہیں دی ماسوائے اس کے کہ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر ٹرائل ہو. اس لیے یہ جو بھی رپورٹ کرے, پارٹ آف دا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا, اس کا جو پیرا نمبر 4 ہے آپریٹو پارٹ, اس میں کہتے ہیں کہ جی اپون ریسپٹ آف دا رپورٹس پیریوڈک اور فائنل آف دا جے آئی ٹی as the case may be, the matter of disqualification of respondent number 1 shall be considered. آپ اس میں جو اس کا پیرا نمبر 85 to 90 ہے تفصیلی فیصلے کا, جی تفصیلی فیصلے کو وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں انہوں نے یہ ڈسکوالیفیکیشن جو صرف اس بات پہ ہے کہ پرائم منسٹر نے فلاں جگہ تقریر کی تو اس نے یہ بات کی, فلاں جگہ تقریر کی تو اس نے یہ بات کی, اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن ہے, لہٰذا اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس بنیاد کے اوپر اگر ملک کے وزیر اعظم کو یا کسی پارلیمنٹیرین کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جائے گا تو کیا پھر اس کے بعد کوئی کوالیفائڈ رہ جائے گا؟ کوئی کیا اس بنیاد کے اوپر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اور سپریم کورٹ نے اپنے اسی فیصلے میں یہ آپ جو پیرا 85 to 90 آپ پڑھیں, سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ہم کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. اگر ہمیں ڈسکوالیفائی کرنا بھی ہے تو اسے ہم اس رائل میں لے جانا ہوگا. سر ہولڈ آن, آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. 10 جولائی کو جے آئی ٹی کی حتمی رپورٹ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی یا کیس مزید ٹرائل کی طرف جائے گا؟ اور اگر نون لیگ جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ اعتراضات اٹھائے گی تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ تسلیم کرے گی؟ رانا صاحب یہی سوال ہے. ایک لائن میں یہ بات واضح کر دوں کہ جہاں تک ڈسکوالیفائی کرنے کی بات ہے کہ جی تقریر میں یا اپنا جو ہے وہ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی اور یہ بات نہیں کی, اگر اس بنیاد کے اوپر پھر کرنا ہے نا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کی وہ 1-2 جلسوں کی اور 1-2 سیشن کی تقریریں نوٹ کریں تو پھر تو ساری دنیا ڈسکوالیفائی ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر جے آئی ٹی یہ کہتی بھی ہے کہ جی جو ثبوت شریف فیملی نے پیش کیے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے لیجٹیمیٹ ذرائع سے یہ پراپرٹیز بنائی ہیں, ایون دین جو ہے وہ ریفرنس تو نیب کو یا ٹرائل تو ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کنوکشن نہیں ہو سکتی. اوکے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیصلہ تسلیم نہ کیا تو پھر قوم تیار ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے, جلدی سے وہ سنوا دیجیے گا, پھر رانا صاحب سے کمنٹ لیتے ہیں پلیز. واضح کرتا ہوں کہ اس وقت ساری قوم تیار ہے, ایک کال کی انتظار کر رہی ہے ساری قوم. جس دن انہوں نے کسی قسم کی جو دھمکیاں دے رہے ہیں جے آئی ٹی کی اور سپریم کورٹ, اصل میں تو سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جوڈیشل کو کی بات کر رہے ہیں, یعنی نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشل کو جو دنیا میں آج تک کبھی کسی نے سنا ہی نہیں, یہ جو کر رہے ہیں ساری قوم تیار ہے, اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے قوم. جس وقت انہوں نے کوئی حرکت کی, میں آج آپ سے ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ جو آپ نے کل کوشش کی نا لوگ نکالنے کی, آپ دیکھیں گے قوم کیسے نکلے گی. ایک کال کی انتظار کر رہی ہے قوم, ساری قوم ایک کال کی انتظار کر رہی ہے. شہباز شریف کا حدیبہ پیپر پر میں نام ہے,
یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے اس کا نام آیا ہوا ہے. وہ اب تک بڑا سمجھ رہا ہے کہ وہ نیچے نیچے رہ کے بچ جائے گا. شہباز شریف آپ نہیں بچیں گے اس میں سے. میں آپ کو آج چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. آپ کا سارا خاندان ملوث ہے کرپشن میں. یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے قوم، پوری قوم تیار ہے. کون سی قوم جو 2 نومبر کے لاک ڈاؤن کے لیے تیار تھی، جس کو اس نے ہر شہر میں جا کے جلسے کیے بڑے بڑے اور پوری قوم کو تیار کیا. اس وقت یہ کہتا تھا یہ پوری قوم تیار ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ ٹوٹل 750 آدمی جب بنی گالہ میں پہنچا تھا اور باقی پورے ملک میں مکمل سناٹا تھا جس دن اس نے کال دی تھی کہ جی پورے ملک میں احتجاج ہونا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ میں نام ہے تو نواز شریف کے ساتھ جائیں گے. بالکل غلط بات ہے. حدیبیہ پیپر مل میں جو ہے وہ کوئی ایلیگیشن جو ہے وہ شریف فیملی کے کسی ممبر کے خلاف بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. یہ جس بیان کو لیے پھر رہے ہیں اس بیان کو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے. حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو وہ فوت ہو چکا ہے، اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے. آج کا پروگرام I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.